تو یہ خاتمہ ہمارا آخر کیا ہونا ہے؟ کسی گناہ کو کر کے یہ نہ سمجھا جائے یہی نہیں ہوتا کہ عذاب جو ہے وہ یہ ہو کہ زمین پھٹ جائے اور بندہ اندر چلا جائے، یا یہی نہیں کہ اللہ کا عذاب یہ ہو کہ آسمان سے پتھر برسنے لگے، یا یہی نہیں کہ اللہ کا عذاب یہ ہو کہ زلزلہ آئے اور سارے کے سارے گھر رونے منہ ہو جائے۔ ایک شخص امامت کرتا تھا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، گاؤں میں وہ رہتا تھا، گاؤں میں امامت کرتا تھا، شہر کے علماء جو ہیں وہ اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا لوگ تو اسلام کو اختیار کر رہے ہیں، عیسائی یہودی اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام میں آ رہے ہیں، اور تم امامت کرتے ہو، امامت کرتے تھے تو تم نے عیسائیت اختیار کر لی، ایسا کس وجہ سے؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ سردیاں تھی بہت زیادہ، تو ان سردیوں کی فجر کی اذان دی، جب میں مصلی پہ پہنچا تو میرا وضو ٹوٹ گیا۔ اب اتنی سردی میں وضو کرنے جاتا اور لوگ باتیں کرتے، میں وہیں پہ نماز پڑھانے لگ گیا بغیر وضو کے۔ اب دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا غضب نہ ٹوٹ جائے میرے پہ، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نہ آ جائے کہ زمین کے مصلی رسول کی میں بے حرمتی کر رہا ہوں، نماز کی بے حرمتی کر رہا ہوں، کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ میں اس ڈر میں رہا، مگر میں نے نماز مکمل کر لی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، مجھ پہ کوئی غضب نہ ٹوٹا، کوئی قہر نہ آیا، کوئی مصیبت نہ آئی، کوئی مشکل نہ آئی۔ میں ایک دن بغیر غسل کے نماز پڑھا دی، پھر بھی میرے اوپر کوئی غضب نہ ٹوٹا۔ کہتے میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میرے میں کوئی عذاب ہو ہی نہیں رہا، میری کوئی گرفت ہو ہی نہیں رہی۔ اس نے کہا میں نے اسلام چھوڑا اور عیسائیت اختیار کر۔ علماء نے کہا اس سے بڑا تیرے پہ غضب کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے تیرے دین کی توفیق چھین لی۔ کہا غضب یہی نہیں، اللہ کا عذاب یہی نہیں کہ زمین پھٹ جائے، یہی نہیں کہ آسمان سے پتھر برسے، اللہ کا عذاب یہی نہیں کہ چہروں کو بدل دیا جائے، بلکہ اللہ کا عذاب یہ بھی ہے کہ تم سے سجدے کی توفیق چھین لی جائے، تم سے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لے، تم سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین لے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہ دے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنی رضا والے کام ہی چھین لے، کہ اب یہ رضا والے کام کرے گا ہی نہیں، اس کی رسی ڈھیلی کر دی جائے۔ ہم غور کریں، مولا ان لوگوں کے راستے پہ چلانا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پہ سے بچانا کہ جن پر انعام تو ہوا مگر وہ گمراہ ہو گئے، وہ ان کے اوپر اللہ کا غضب آ گیا۔ تو ہم غور کریں کہ ہم کن لوگوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ آج ہم غور کریں، ہماری پڑھی لکھی قوم